ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے اور یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا۔ یہ آزادی مارچ ہوگا، پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے کشمیر پر سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے اور اب وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور میں انشاءاللہ میں 1-2 دن میں تفصیلی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس نے پاکستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ملک اس وقت رسک پر ہے، پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے۔ ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں، کس طرح وہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی کچھ علماء کرام کا سہارا لے لیتا ہے۔ ہم دینی مدرسوں کو لائیں تو دینی مدرسے اور معصوم بچے آج ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے تو تقریبات مہیا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جب پریشر بڑھتا جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں چند دن کے بعد کسی دینی مدرسے میں آ کر درس و تدریس شروع نہ کر دے۔ تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ حکومت ایک جعلی الیکشن کے نتائج کی ایک جعلی حکومت ہے اور سب نے بالاتفاق 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مسترد کیا ہے اور اثر نو نئے شفاف غیر جانبدارانہ فوری انتخابات کا مطالبے پہ اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے ہیں، عوام میں ایک بیداری پیدا کی ہے اور اس ناجائز حکومت کی نااہلیوں کے نتیجے میں ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، کاروباری طبقے نے بھاری بھرکم ٹیکسز کے نتیجے میں اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں، پاکستان کا کاروبار جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ مذہبی حوالے سے پاکستان کے مسلمان عوام بری طرح کرب کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے آج مرکزی مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا۔